السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کون کون ہے بھائی آج؟ کون قرآن سے شروعات کریں گے؟ کون قرات کریں گے آج؟ جی کون پڑھیں گے؟ جی قرات کون پڑھیں گے؟ ہے کوئی شروع کرنے والے آج؟ بسم اللہ. کہاں عاصم نہیں ہے اور دوسرے کوئی بھی نہیں ہے؟ ریان، ایان، ہاں جو حاضر ہیں صرف لاگ ان ہوئے ہیں یا وہ سن بھی رہے؟ سن رہے شیخ. اور دوسرے کون پڑھیں گے قرآن؟ اچھا تو کوئی تیار نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنا چھوٹی سورت تھی تو ہم ہی بتا رہے تھے، ہم ہی پڑھ لیتے. تو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے آپ لوگ. میں پوچھ رہا تھا کون پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اگر کوئی پڑھنا چاہتے تو میں بولتا سورہ کوثر پڑھو. سورہ کوثر آج پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پڑھا میں نے آج سورہ کوثر؟ سورہ کوثر میں کون سا پیغام ہے؟ قربانی آ رہی. اللہ تعالیٰ توحید کے لیے، دعوتی کام کے لیے اور حق پہ رہنے کے لیے بتایا گیا ہے. صرف پہلی چیز تو اس میں اس اللہ کے مصیبت نبی پہ صلی صبر اللہ کرنا علیہ ہے. وسلم کو حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو دی گئی کہ آپ کو حوض کوثر دیا جائے. دوسرا اس میں نماز اور قربانی کا ذکر آیا ہے. تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کا نام کبھی مٹنے والا نہیں ہے بلکہ آپ کے دشمن کا نام ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے. تو ہمارا آج کا مقصد ہے، ابھی چونکہ قربانی سے ہم قریب ہونے والے ہیں، انشاءاللہ 2 ہفتوں کے اندر ہمارے پاس عید الاضحیٰ جو کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عید ہے. 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، 2 عیدوں میں سے دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، جس میں ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں. عید الاضحیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہماری سنت، ہمارے طریقے پر نہ چلے، ایک مرتبہ آپ نے اس کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا اور ایک مقام پر اپنی سنت قرار دیا. تو قربانی انبیاء کی سنت رہی ہے. قربانی میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا اپنے لخت جگر اور آنے کے بعد پیدا ہونے والے اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ قربان کرنے کیا. کون ہے بیٹا؟ کس کا میں کان ہے؟ بند کریے. تو ہمارا پہلا سبجیکٹ تو عقیدہ ہے. عقیدے سے قربانی کا کیا لنک ہے؟ دونوں کے درمیان کیا کنیکشن ہے؟ قربانی صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. قربانی صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، عبادت کی حد تک ہوتی ہے، لیکن توحید کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے. السلام علیکم. لوگ دکھاوے کے لیے کرتے، ہاں لوگ دکھاوے کے لیے بھی کرتے. دکھاوے کے لیے مطلب کیسے دکھاتے؟ فوٹوز لیتے اس کے اور رکھتے اسٹیٹس پہ، اور چرانے کے لیے لے جاتے باہر سجا کے. گائے یا پھر اونٹ کاٹتے کیا کیونکہ یہ دکھانا چاہتے کہ ہم اتنا بڑا جانور اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. اچھا، ویڈیوز بناتے ہیں. اوکے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں ریاکاری شرک ہے. ریاکاری سے جو ہے نا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہو جائے گا. لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 10 ذی الحجہ کے دن جو سب سے بڑا اور سب سے افضل عمل ہے وہ خون بہانا ہے، اللہ کے نام پر خون بہانا ہے. دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی جانوروں کو قربان کرتے ہیں،
مسلمانوں کے علاوہ دیگر ادر ریلیجنس میں بھی وہ لوگ بھی قربانیاں کرتے ہیں. کہیں تو اس کو جو ہے نا بلی کا بکرا کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں، کہیں جو ہے نا نظر کا بکرا، کہیں جو ہے نا کچھ، کہیں ڈر اور خوف، کہیں بھوت جادو پریت اس سے چھٹکارا، اور مختلف ہیں. اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو باباؤں کے نام پر، پیروں مریدوں مرشدوں کے نام پر جو ہے نا کاٹتے ہیں. ہاں، تو یہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر قربانیاں ہو رہی ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو رہا ہے، جب غیر یہ اللہ کے نام. ہاں یہ کیا بولتے ہیں، نام کس کے نام پہ بولتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ایسا نام پہ دیتے نا، مطلب ہاں بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھ رہے ہیں نا وہ اس کے بعد آپ کا نام اللہم تقبل منی، اللہ میری طرف سے قبول کر لے، میرے امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، وہ الگ ہے طرف کس کی طرف سے، لیکن کس کے نام پر ذبح ہو رہا ہے؟ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، یا جو ہے نا وہاں پر جو ہم تو جانتے ہی نہیں وہ کیا نام لے کر ذبح کرتے ہیں. بسم اللہ تو بولیں گے نہیں، اگر بسم اللہ بولیں گے تو اللہ کے نام پہ ہو جائے گا. ان کو خود معلوم ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرنا ہے، اور شیطان انہیں روکتا بھی ہے. اب وہ عبد القادر جیلانی کے نام پر ہو، یا جو ہے نا غوث اعظم دستگیر کے نام پر ہو، یا پھر کوئی اور سبحانی، چشتی، سہروردی، نہ جانے کتنے ایسے ہیں مسلمانوں کے درمیان ہیں یہ تو ان لوگوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں. ہاں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرتے ہیں. تو یہ سب درست نہیں ہے. اب ایک الگ ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی طرف سے الگ ہے، نام پر الگ ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر کوئی یہ شخص نیت کرے دل میں کہ نہیں یہ تو بس پڑھنا ہے، لیکن حقیقت میں نیت تو کسی جو نا مرشد، جو بڑے بزرگ، ان کے لیے قربان کر رہا ہوں، تو پھر وہ شرک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو. تو ملعون ہے وہ شخص جو عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے. خیر یہ تو ہو گیا عبادت سے متعلق مسئلہ. لیکن یہ قربانی اگر زبردستی کر کے کٹوانے لگائے تو ان کے نام پہ ہی کرنا بول کے، زبردستی کر کے کٹوانے لگائے تو جتنا ہو سکتے بچنا، نہیں ہو سکتا تو ہاں نیت نہیں ہے اپنی، لیکن کروا رہے ہیں کیسا بھی، نیت نہیں ہے اپنی. آپ نیت تو دل کی نیت اللہ جانتا نا، دل کی نیت تو اللہ جانتا ہے. لیکن جہاں تک عمل کی بات ہے، ایک ہے زبان سے شرکیہ جملہ سینٹنس جو نا ادا کرنا، اور ایک دوسرا ہے شرکیہ کوئی کام کرنا. شرکیہ کام کرنا، دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے. شرکیہ جملہ زبان سے کوئی زبردستی کہتا ہے بولو یہ لفظ، بولو 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 نہیں تو مار دیں گے، ایسا کریں گے، تو مجبوراً وہاں آپ دل میں تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مجبوراً جو نا کوئی شرکیہ جملہ نکال رہے ہیں، آپ اس سے راضی نہیں ہیں، آپ کو زبردستی کی جا رہی ہے تو وہ آپ کہنے کی اجازت. لیکن جیسے وہ مکھی والا واقعہ، زبردستی کی جا رہی ہے، مکھی مارو نہیں تو قتل کر دیں گے، تو زبردستی کی جا رہی ہے تب بھی اجازت نہیں ہے کرنے کی. کوئی ورب، کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرکیہ زبان سے بول کے آپ مکر جا سکتے ہیں، اللہ جانتا دل کے حال کو، آپ کو کہ بھائی آپ کو زبردستی جو نا یہ لوگ کر رہے تھے بھائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے. لیکن شرک کیا کوئی کام ورک کر کے نہیں بتانا، جان بوجھ کے نہیں کرنا. جی تو یہ ہو گیا قربانی سے متعلق. قربانی تو ابھی ٹائم ہے اس کے لیے، 2 ہفتے ٹائم ہے، اس کے مسائل آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم عقید توحید کو اس سے جوڑتے ہیں. ہمارا جو اصل سبجیکٹ ہے عقید توحید، عقید توحید کا قربانی سے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان چیزوں کو اگر ہم جو ہے نا تھوڑا جاننے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا دور کیسا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دور، جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، شعور ہوا، تھوڑا احساس ہونے لگا، بچے تھے بڑے ہونے لگے، تو پتا چلا کہ یہ لوگ تو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے بنا کر بتوں کے سامنے پوج رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں بھائی؟ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، اس کو جو آنکھ ناک کان سب جو نا سیٹ کر رہے ہیں اس کی، اور اس کو جو نا اچھا سا جو نا کلر وغیرہ کر رہے ہیں.
پھر اس کے بعد اس کے سامنے ٹھہر کے دعا مانگ رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اسی سے مانگ رہے ہیں. سمجھ نہیں آیا. پھر دیکھا تو اور بڑے بڑے بھی ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے بت بھی ہیں، ان سے بھی مانگ رہے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے. لوگ جو بول نہیں سکتا ہے، جو بیچارہ بات نہیں کر سکتا ہے، ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں لوگ، اس کو سنا رہے ہیں جو سن نہیں سکتا ہے، اس سے سوال کر رہے ہیں جو جواب نہیں دے سکتا ہے، اس سے مانگ رہے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دے نہیں سکتا ہے. یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں سب؟ ہاں، تو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس سے مانگ رہے ہیں آپ، اس کی عبادت کر رہے ہیں آپ. تو پہلے اپنے باپ کو سمجھایا. پھر دیکھا گاؤں کے اندر، پورے شہر کے اندر، سوسائٹی کے اندر سب لوگ ایسے ہی ہیں، سب اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو دیکھا آخر ان کا بڑا کون ہے؟ کون ہے جو یہ سب کچھ جو نا چلاتا ہے؟ کائنات کو کون چلاتا ہے؟ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. سمجھ گئے یہ تو بے بس ہے. لیکن کوئی تو ہو جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے. تو دیکھا ستارے ہیں، رات میں چمک رہے ہیں. ارے ہاں، ان کے اندر روشنی ہے، ان کے اندر پاور ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. صبح ہوتے ہی غائب. ارے یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ پھر اس کے بعد دیکھا کہ چاند اور بڑا ہے. چاند بھی صبح ہوتے ہی غائب، اس کی بھی روشنی جو ہے نا دھیمی پڑ گئی، بلر ہو گئی. پھر دیکھا کہ سورج، ہاں یہ تو بہت بڑا ہے، اس کی روشنی تو بہت بڑی ہے، اور دھوپ بھی ہے، تپش بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کا جو نا پاور ہو. لیکن شام ہوتے ہی وہ ڈوب گیا، اس کا پاور سب ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، پوری روشنی ختم ہو گئی. کہا جب یہ بھی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کہا کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سب کو کون چلا رہا ہے؟ یہ آپریٹنگ کون کر رہا ہے؟ اس کا آپریٹر کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس کو چلانے والا، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ میں اس ذات کی طرف اپنا چہرہ، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. اسلمت للہ رب العالمین، جیسے دوسرے مقام پر کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہوں، اس کے سامنے اس کی بات مانوں گا میں. یہ توحید اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اندر رکھتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اس کے پیرنٹس، اس کے اسکول ٹیچرز، ہاں اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے کزن، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اسے ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ دعا مانگو، ان سے مانگو، ان سے مانگو، ایسا کرو، ویسا کرو، وہ کرو، یہ کرو. بچے کا دماغ وہاں سے خراب ہوتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھدار تھے، شعور اللہ نے دیا تھا. تو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. باپ تو گھر میں بنا رہا ہے، بت بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے، پوج رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یہ رب نہیں ہو سکتے ہمارے، جن کو ہمارے باپ اپنے ہاتھ سے بنا کر جو ہے نا بیچ رہا ہے. وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اس کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، لوگ اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں. یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ رب نہیں ہو سکتا ہے. رب کون ہے پھر؟ کہ فطر السماوات والارض حنیفا، میں خالص اس اللہ کی طرف رخ کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کو وداؤٹ پریویس ماڈل کے، اس کا پہلے سے کوئی ماڈل نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ان دونوں کے درمیان کی ساری مخلوق کو بنایا. وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کرتا، میں شرک نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا، شرک مشرکانہ گھرانہ تھا. وہ بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے، قربانیاں پیش کرتے، نذر و نیاز کرتے، پھول چڑھاتے، سب کچھ کرتے. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. بڑی عید تھی ان لوگوں کے پاس. عید کے موقع پر سب گاؤں کے باہر چلے جاتے تھے، شام میں واپس آ کے پھر بڑے بتوں کے پاس پوجا کرتے تھے. تو دیکھا کہ ایسا کرتے ہیں، ابھی ان لوگوں کو سبق سکھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے بت ان کے کام آئیں گے یا نہیں کام آئیں گے. تو سب چلے جا رہے تھے. ان کو بولا ابراہیم تم بھی چلو. کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں. اس کے دو معنی تھے. ایک تو ظاہری طور پر ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ واقعی بیمار ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ تھی کہ جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان سے میں بیمار ہوں، بیزار ہوں، مجھے وہ پسند نہیں ہے. یہ اصل معنی مقصود تھا ان کا. تو وہ چلے گئے. آنے تک انہوں نے کیا کر دیا؟ بت خانے میں گئے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر، کسی کی آنکھ، کسی کی ناک، سب توڑ پھوڑ کے آخر میں جو کلہاڑی تھی اس کو لے جا کر جو ہے کس کے ہاتھ میں؟ بڑے سے بت کے ہاتھ میں تھما دیا.
اس کے اس میں ایسا سیٹ کر دیا. اب سب آئے رات میں واپس پوجا کرنے کے لیے, دیکھا سب پورا توڑ پھوڑ ہو کر ہے. کون کی ہے؟ جا کے دیکھے تک بڑے کے گلے میں جو نا پڑی ہوئی ہے کلاڑی. اس سے کیسے پوچھیں گے؟ تو بات ہی نہیں کر سکتا, یہ بات ہی نہیں کر سکتا, تو اس سے کیسے پوچھیں؟ تو کہا ارے ہاں ابراہیم تھا جو نہیں آیا تھا, ہمارے اس پروگرام میں وہ شریک نہیں ہوا تھا, اور وہ ہمیشہ بتوں کی برائی بیان کرتا ہے. چلو ابراہیم سے جا کے پوچھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے کہا تف ہے تم لوگوں پر, ارے کیسوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں بتا نہیں سکتے کس نے مارا ہے ان کو, کس نے توڑا ہے, ان کی یہ حالت کس نے بنائی ہے, وہ بتا نہیں سکتے, تو وہ تمہیں کیا دے سکتے؟ اچھا تو تو نے ہی کیا ہے, تو کیا کر دو؟ پہلے تو سٹیا گئے, پریشان ہو گئے, ارے ہاں یہ بات تو صحیح ہے, لیکن پھر بولے اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو پھر سارے بت کہاں جائیں گے؟ نہیں, تو کیا کرو, اس کو جلا دو. حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کیا کہا؟ اس کو جلا دو, ابراہیم کو زندہ جلا ڈالو اس کو, اور اپنے معبودوں کو بچا لو, ان کو بچا لو, اس کو جلا ڈالو. یہ ان کی عقل تھی. تو آگ لگائی انہوں نے, بڑی سی آگ لگائی. آگ میں پھینکنے کے لیے بہت سے مشورے رائے ہوئے, اور اس کے بعد شیطان نے اپنی رائے دی, اور اس کے ذریعے سے کہا گیا کہ ایک بڑا جھولا بنایا گیا, یا جو نا کوئی منجبیق بنایا گیا, پتہ نہیں کیا بنایا گیا تھا اس میں ڈالنے کے لیے. اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ کے فرشتے آ گئے اور کہا بتاؤ آپ ہم کیا کریں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے میرے, اللہ کافی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ میرے لیے کارساز ہے, اللہ بہتر راستہ بنانے والا ہے, کچھ حل نکالنے والا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو ہی آرڈر دے دیا, جلتی ہوئی اس فائر کو آرڈر دے دیا کہ اے آگ, اے فائر, تو جو ہے نا ٹھنڈی ہو جا, کول ہو جا. بلکہ کول ہی نہیں, بردن و سلامن, سلام کول, ایسا کول نہیں کہ ٹھٹرنے لگ جائیں, سلام پیسفل, اس کے اندر انہیں زیادہ ٹھنڈ بھی نہ ہو اور زیادہ گرمی بھی نہ ہو. علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر. اب لوگ پریشان ہو گئے, یہ کیا, یہ آگ تو جلانے کا کام کرنا چاہیے تھا, تو جلا نہیں رہی ہے, یہ تو ایسے آرام سے جیسے کوئی پارک میں بیٹھا ہوا ہے. ہاں, پریشان ہو گئے. یہی ہے اللہ تبارک و تعالی جو پوری کائنات کو چلاتا ہے, اس کے حکم سے آگ جل سکتی ہے, اس کے حکم سے آگ جلنے کے بجائے نہ جلنے کا بھی کام کر سکتی ہے. یہ اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتا ہے. تو بہرکیف ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے, قوم کو سمجھائے نہ سمجھے, وہاں سے نکل گئے, پھر دوسری جگہ جا کر لوگوں کو دعوت دینے لگے. یہ معاملہ چلتا گیا, بڑھتا گیا, پھر شادی, پھر بچے نہ ہوئے, ایک لمبا عرصہ گزر گیا, اور اس کے بعد دعا کرتے 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 تقریباً 83 ایئرس کے بعد یا 84 ایئرس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں بیٹا دیا. بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام. ان کو لے جا کر اللہ نے کہا کہ ان کو لے جا کر مکے میں چھوڑ دو. وہ مکہ جہاں پر کچھ نہیں تھا, صرف پہاڑ تھے, کوئی درخت نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی چیز نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی. آج ہر چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے. وہاں کوئی چیز نہیں تھی, صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے, کچھ نہیں تھا. تو اس وقت وہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جانے لگے. تو ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کے لیے. کہا ہاں, تو جائیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ویسٹ نہیں کرے گا, ہمیں ایسے یہاں پر جو ہے ضائع نہیں کر دے گا, اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اور اللہ نے مدد کی, پانی کا انتظام کیا. پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا, اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیجا, جاؤ جا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر. پہلے تو کہا کہ ان کو, اس بیٹے کو جو ہے ذبح کر دے. یہ قربانی کا واقعہ یہاں سے شروع ہوا. ارے اتنے لمبے عرصے کے بعد بیٹا ہوا, اور وہ بیٹا جو اب چل پھر رہا ہے, ناچ کود رہا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے, اس کو پکڑ کر ذبح کر دو. یہ کیسا آرڈر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا ایگزام لے رہا تھا. ذبح کرنا اصل مقصد نہیں تھا. اصل مقصد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا بیٹے کی محبت, یہ دیکھنا مقصد تھی. اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر دیکھتے ہیں, اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اللہ کی محبت میں اس بیٹے کو ذبح بھی کر سکتے ہیں. اگر نہیں, اللہ سے محبت نہیں, بیٹا تو اتنے سال کے بعد ملا, اللہ تعالیٰ میں کیسے ذبح کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, ایسا تو نہیں کہا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ,
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور ہر آزمائش میں، ہر ایگزام میں وہ سکسیس ہوئے، ہر ایگزام میں سکسیس ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تم کو میری امت میں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا اللہ میری ذریت میں، میری نسل میں بھی امام بنا۔ اب جب یقین ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی اولاد آگے بڑھے گی، تب کہا کہ میری اولاد میں بھی لوگوں کو امام بنا دے۔ تو کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ پیشہ، یہ جو پوزیشن ہے، یہ پوزیشن ظالم لوگوں کو نہیں دے گا، جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ تو امام، متقیوں کا امام جو موحد ہوگا، توحید پر ہوگا، ان کو بنایا جائے گا۔ بہرحال اس کی ایک لمبی تفسیر ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا آرڈر دیا، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا بھی اتنا سمجھدار، حالانکہ کم عمر ہے لیکن سمجھداری اتنی بڑی تھی کہ ابو جان اگر اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے تو پورا کر دو آپ۔ ہاں ہاں مجھے کیسا ذبح کر دیتے، دیکھو جی امی کیا بول رہے ہیں، ایسا نہیں، امی کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرڈر دیا ہے تو چلو پورا کرو۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ آج مینا کے اس مقام میں، مسجد خیف کے قریب میں، وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا کر ذبح کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا ذبح ہو گیا، اور اس کے بعد اسے کہا گیا کہ وجعلنا فی ذریتہم الباقین، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک آنے والے سب کے لیے ہم اس کو باقی رہنے والی سنت، قربانی کی سنت کو ایجاد کر دیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک لوگ اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ ہماری بھی سنت ہے، یہ ہماری بھی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہماری بھی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم، پوری زندگی کا خلاصہ ان کا یہ تھا کہ وہ توحید والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ ایک امت تھے، اکیلے ہی امت تھے، ون مین آرمی جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں، ون مین جو نا پورا چلانے والا، اکیلا سب کچھ، وہ اکیلے توحید پر آئے تھے۔ ان سے پہلے اس دنیا میں، یعنی اس سے پہلے انبیاء کے گزرنے کے بعد جب شرک کا ماحول پھیل گیا، ہر طرف شرک بڑھ گیا، اس دور میں کوئی توحید پر نہیں تھے، وہ اکیلے اپنی جگہ توحید والے تھے۔ تو ہر جگہ توحید کی دعوت کو انہوں نے عام کیا، جیسے کہ یہودی اور نصرانی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ایک خالص، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے اطاعت گزار بندے تھے، مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو بار بار وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے طواف ہو، چاہے دعا مانگنا ہو، چاہے کوئی بھی عمل جو اللہ کے لیے خالص ہے، اس کے اندر کسی اور کو ایڈ کرنا اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے سارے ہی اعمال کو رائیگاں کر دیتا ہے، ویسٹ کر دیتا ہے۔ تو شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قربانی آتی ہے، ہم جانور لاتے ہیں گھر میں، جو ہے نا بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے بھی جو ہے نا اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، یہ سب ریاکاری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب قربانی کریں تو اللہ کے لیے کریں، دکھاوا نہ ہو، بتائے نہ لوگوں کو کتنا بڑا، کتنا مہنگا، کتنی قیمت کا لائے تھے، کتنا جو ہے نا گوشت نکلا تھا، فلاں تھا، یہ سب مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم ذبح کر رہے ہوں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کل کے دن ہمیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے کہتا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یہ ہونا اصل مقصد ہے۔ اور ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہمارے دیگر معاملات، یہ سب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔
قربانی کے لیے مثال کے طور پر قربانی جانور ہی ذبح کرنے کی قربانی نہیں ہے، وقت کی قربانی بھی دینا پڑتا ہے. نماز کے لیے جانا ہے، ارے نہیں بزنس چھوڑ کے کیسے جائیں گے، تو آپ کو جانا ہے، قربانی دینا ہے، بزنس کی قربانی دینا ہے، فجر میں اٹھنا ہے، نیند کی قربانی دینا ہے، نیند چھوڑ کے اٹھنا ہے، قربانی دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں قربانیاں مانگتی ہیں اللہ کے لیے. آپ اپنا وقت، اپنی زندگی، وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ کے لیے، سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ خالص بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگ جائے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اب شریک کا مطلب چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، مرشد ہوں، فرشتہ ہوں، کچھ بھی ہو، اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ خالص اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. آپ کوئی زبردستی کرے، جیسا کہ عاصم نے کہا بھی یہاں پر کہ کوئی زبردستی کر کے ہم آپ کو بولے قربانی فلاں کے نام پہ جو نا قربان کر دو، تو نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا. ملعون کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی مدد نہیں آئے گی نہ دنیا میں نہ آخرت، تو ملعون ہے وہ شخص. اب قربانی میں جیسے جیسے قربانی کا وقت قریب آئے گا یہ سارے مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، آئندہ کلاس میں. قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ تو تفصیل بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن ہماری جو نا ایک اہم چیز عبادتوں میں، ان دنوں میں حج بھی ہوتا ہے. حج کے لیے بھی دنیا کے کونے کونے سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو یہ سب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لا شریک الگ کہتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، شرک سے بچے، بس زندگی پوری توحید پر گزر جائے، یہ مقصد ہے. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے طواف ہو، نظر و نیاز ہو، دعا مانگنا ہو، ڈرنا ہو، محبت کرنا ہو، سب اللہ کے لیے، کسی اور سے نہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دوسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر. جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بچا لیا، ایک بہت بڑی قربانی کے ذریعے سے ہم نے ان کو دمبے سے ان کو بچا لیا. اب جب بچ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کے لیے گھر بنایا تھا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، اس گھر کو کیا کرو، پھر سے دوبارہ وہاں پر رینویٹ کرو، اس کو ریکنسٹرکشن کرو، آپ پھر سے بناؤ. اللہ نے حکم دیا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اس کو پھر سے اس کو اونچا کیا، اس کو بنایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اِذْ يَرْفَعُ کا مطلب اٹھانا، بلند کرنا. القواعد بیسمنٹ کو کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی جو بیسمنٹ ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کو اونچا کیا، اس کی دیوار کو بلند کیا، اور وہاں پر ٹھہر کر پورے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور پھر اس کے بعد دعا کی، اللہ ہماری اس عمل کو تو قبول فرما لے، یقیناً تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا بہت بڑا عمل تھا. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل بڑھتی رہی. اور اس وقت جب چھوڑ کر جانے لگے تو دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ میری دعا ہے کہ اسماعیل کی نسل میں ایک نبی کو بھیجنا، ایک نبی کو بھیجنا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاباش، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ ہوں. مطلب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ دعا قبول ہوئی، اور میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج یہ جوس اور کرسچنس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام اولاد سے انبیاء آئے تھے، وہ تمام نبیوں کے ماننے والے تھے، اور اس میں سے خاص طور پر کئی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ کئی ایک انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ان کو بچا لیا.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور پھر قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بھیجے گا، دنیا میں آئیں گے، جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد ظلم کا خاتمہ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، لوگ توحید پر آ جائیں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ یہودی اور یہ نصرانی مسلمانوں کے دشمن، وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، ان کے پاس جو نبی آئے تھے ہم ان پر ایمان کیوں لائیں، اور وہ نبی ہماری نسل سے نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ یہ وجہ تھی، اور جس کی وجہ سے وہ حسد کی آگ میں انہوں نے حسدا من عند انفسہم، اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں جو حسد تھا، جلن تھی ان کو، اس جلن کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور اس ایمان نہ لانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر مر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ دنیا میں اللہ نے انہیں سہولتیں دی ہے، آسائشیں دی ہے، آرام دیا ہے، بہت سی چیزیں دی ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی، اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی کا کوئی سوال؟ مطلب یہ یہودیوں کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر بھی لوگ حسد کی وجہ سے انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، عاصم آپ کو قرآن یاد ہے، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ابناءہم، ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ جانتے ہیں، یعرفونہ کا مطلب پہچانتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کس کو؟ یعرفونہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ جیسے باپ، کوئی فادر اپنے سن کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اپنے چلڈرنس کو پہچانتا ہے۔ بچے چھوٹے اسکول سے چھٹ کے آتے ہیں، سب اسکول سے باہر نکلتے ہیں بچے، آپ کے فادر کبھی بائی مسٹیک آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو چلو بیٹا عاصم بول کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں گھر کو؟ نہیں، آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ کون ہیں آپ۔ تو کوئی باپ کبھی مسٹیک نہیں کرتا ہے اپنے بچے کو پہچاننے میں، اتنا زیادہ اور اس سے زیادہ یہ پہچانتے تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اس کی مثال آپ سنیں ہیں سیرت کے واقعات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہونے لگے، تقریباً 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا جو ہے نا بزنس کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں ایک عیسائی تھا، عالم تھا، اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بادل چل رہا ہے، یہ قافلہ جہاں رکتا ہے وہاں یہ بادل رکتا ہے، یہ جیسے چلتے ہیں وہ بادل بھی چلتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی انوکھی شخصیت ہے جس کو یہ بادل سایہ دے رہا ہے، دھوپ سے بچا رہا ہے۔ بعد میں دیکھتا ہے، غور کرتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس میں وہ بچے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس نے پہچان لیا، آئیڈینٹی کر جو نا اس کو ہو گئی، پہچانت ہو گئی اس کو کہ یہ بچہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے، اگر یہ بچہ سیریا جائے گا تو وہاں کے یہودی اسے قتل کر دیں گے، تو اس سے پہلے ہی یہاں سے اس کو جو نا واپس بھیج دو۔ ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس بھیج دو۔ پہچانتے ہیں، بچپن سے پہچانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہجرت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی صفات تھے، آپ کی جو علامتیں تھیں، اس کو پہچانتے تھے۔ جیسے ایک صحابی کون تھے، غالباً سلمان فارسی تھے، یا سلمان فارسی نہیں، اللہ اکبر، ایک صحابی تھے جو ایمان لائے۔ کیسے ایمان لائے؟ کہا کہ جا کر دیکھو، وہ پہلے تو ایک آگ کی پوجا کرنے والے ان کے پاس جو ہے نا کام کرتے تھے، وہاں رہتے ہوئے عیسائی عالموں کے پاس جانے لگے، عیسائیوں کے پاس رہتے ہوئے انہوں نے عیسائیت قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے، وہ عالم نے کہا کہ میں مر رہا ہوں تم اس کے پاس جاؤ، میں مر رہا ہوں تم اس کے پاس جاؤ، ایک ایک کر کے لمبا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، غالباً سلمان فارسی کا یہ، واللہ عالم، تو بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو آخر میں وہ ہوتے 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 جو ہے نا ان کو عیسائی لوگ یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ وہ یہودی جو مدینے میں تھے، مدینے میں ان کے کھجور کے باغات تھے، اس میں کام کرانے لگے، تو وہاں رہتے ہوئے انہوں نے سنا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی گفٹ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نبی کے یہاں گردن کے حصے پر کچھ گوشت ابھرا ہوا ہوگا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، وہ نبی ہونے کی علامت ہوگی۔ تو کہا کہ اچھا، جیسے ہی کسی نے آواز لگائی، ارے وہ نبی جس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ نبی آ گئے ایک دن، تو وہ اوپر سے سیدھا نیچے گرے،
اور ان کے مالک نے ان کو کھینچ کے لگایا، کہا تجھے کیا ضرورت ہے اس نبی کے بارے میں جاننے کی، چل تیرا کام تو کر۔ لیکن کسی طرح چھپتے چھپاتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں وہ یہودی جانتے تھے، انہوں نے سن لیا تھا ان سے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ادھر سے ادھر سے جھانکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے گردن پہ سے کپڑا ہٹایا، وہ دیکھ کر آپ پر وہ بے ساختہ جو نا کہا کر، یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ ایک دن جو ہے نا لا کر وہ دیا، کہا یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اٹھا کر دوسروں کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن لائے، کہا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، کچھ کھجور ہے یا کچھ ہے، میں کچھ آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ اس کو لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودیوں کے پاس کام کرنے والا شخص ان سے سیکھی ہوئی باتوں کو پہچانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، اور خود یہودی کھلے طور پر کہتے تھے کہ یہ آپ نبی ہیں، ہم نہیں مانتے، آپ نبی ہیں ہم نہیں مانتے، اللہ کے نبی ہیں مانتے تھے لیکن ہم ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان کا جو نا مسئلہ تھا۔ اور جیسے کہ خود ان کی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں موجود تھی ان کے پاس، جانتے تھے وہ۔ ان کے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ ایمان لائے تو سب انہوں نے بتایا کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب جانتے بوجھتے چھپا رہے ہیں، بتانا نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ بات ہے جی۔ تو لوگ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، عقیدے میں ہم کہاں تک پڑھے تھے؟ اور آپ شرک کی مثال دیے تھے، پانی جو ہے اپنے عمل ہے اور شرک ایک پوائزن ہے، وہاں تک پڑھے تھے، اگزامپل دیے تھے۔ اچھا، اوکے، اور وہ مکھی والا قصہ سنا تھے۔ ویری گڈ۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، شرک الاکبر، شرک الاصغر، شرک الخفی۔ دو ہی ہے بیٹے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک خفی وہ شرک اصغر کی ہی قسم میں سے ہے۔ شرک کے بارے میں جب سے سنتے آ رہے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرتا ہے، اور اس سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بھی کہا کہ اگر آپ سے بھی شرک ہوگا تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک اکبر میں بڑی مثالیں جیسے ہم نے دی، قربانی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہاں، دوسروں کے نام پر قربانی کرنا، یا اسی طرح ان سے دعا مانگنا، یا اسی طرح ان سے مدد طلب کرنا، یہ سارے کام شرک میں ہیں۔ نظر ماننا اور قربانی کرنے میں کیا فرق ہے؟ نظر ماننا کس کو کہتے ہیں اور قربانی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ نظر ماننا، نظر ماننا کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے لیے کی جائے تو عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نظر مانا تھا کہ میں چند اونٹ کو بوانا، ایک ایریے کا نام تھا، اس جگہ جا کے ذبح کروں۔ تو دو کام ہو رہے اس میں، ایک تو ذبح اللہ کے نام پر، لیکن وہ ذبح نظر پوری کرنے کے لیے، کوئی کام بن گیا میرا تو میں جو ہے نا یہ نظر اللہ کے لیے میں یہ کام کروں گا، روزے رکھوں گا، قربانی کروں گا، اتنے رکعت نماز پڑھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، یہ کیا نظر مان لینا، فکس کر لینا اپنے طور پر کہ میں یہ کام کروں گا، کوئی اچھا کام کروں گا اللہ کے لیے۔ اس کے اندر خاص طور پر مال خرچ کرنا، جیسے جانور ذبح کرنا، مال خرچ کرنا ہے، اس کے اندر پیسہ صدقہ کرنا ہے نا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ بخیل سے مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بخیل آدمی ایسے ہی مال نہیں نکالتا ہے، وہ نظر مان کے، نظر پوری ہوئی، میرا کام بن گیا تو میں یہ کروں گا، میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو ایسا کروں گا، ہاں گھر بن گیا تو یہ کروں گا، فلاں ہو گیا تو یہ کروں گا، ایسا فکس کر لیتا ہے۔ تو یہ نظر ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سے کوئی ایک عبادت کو کسی کام کے ساتھ
جوڑ کر کرے, کنڈیشن لگا کر کرے. عبادت ایسے ہی نہ کرے بلکہ کوئی کنڈیشن کے ساتھ کرے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں یہ عبادت کروں گی, تو یہ ہو گئی نظر. لیکن اس کو جب کوئی آدمی فکس کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. قرآن مجید نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوفون بالنذر, وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. نظر مانے ہیں تو اس کو پورا کرنا. اب یہ نظر اللہ کی نافرمانی والا کام نہ ہو, اللہ کی اطاعت میں ہو, دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, یہ نظر ہو گیا. تو قربانی بھی کی جا سکتی ہے, کوئی روزہ بھی رکھ سکتا ہے, کوئی جو ہے نا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی صدقہ بھی کر سکتا ہے. لیکن کوئی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا کام, پیدل حج کو جاؤں گا, الٹے پاؤں چلوں گا, گھٹنوں کے بل چلوں گا, ہاں ایسی چیزیں جس کی طاقت انسان نہیں رکھ سکتا ہے, انسان کے اندر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے اوپر فکس کر لے رہا ہے, میں سر کے بل چلوں گا, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا, میں دھوپ میں ٹھہروں گا, ہاں بارش میں بھیگوں گا. ایسے بہت سے نالائق لوگ ہیں جو اس طرح کی جو نا بعض نظریں مان لیتے ہیں. تو یہ ایسی نظریں مارنے سے منع کیا گیا. نظر ایسی جو نا مانو جو آپ کر سکتے ہو, جو آپ کے بس میں ہو, جس کے آپ کے اندر طاقت ہو اور اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہ رہا تھا ایک ایریے میں جا کر. آپ نے پوچھا وہاں کیوں کرنا چاہتے ہو, کیا وہاں کوئی مشرکین کا میلہ ٹھیلا لگتا ہے, بازار لگتا ہے, وہاں کوئی بت ہے, وہاں جس کسی کی پوجا ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں. تب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پورا کرو. تو معلوم ہوا کہ عبادت اللہ کی, جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے, لیکن جگہ کیسی ہونا چاہیے, وہ جگہ شرک والی نہ ہو. اگر کوئی شخص درگاہ کے پاس جا کر بسم اللہ اللہ اکبر میں خالص اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں کہہ کر ذبح کرے, تب بھی وہ قبول نہیں. وجہ اس لیے کہ وہ جگہ لوگ آ کے سجدہ کرتے ہیں, وہاں لوگ آ کے اس درگاہ پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, نذر و نیاز چڑھاتے ہیں, اور ان کو پوری کرتے ہیں. تو کوئی شخص اگر اللہ کے لیے کرے گا تو دیکھنے والے کیا سمجھیں گے, یہ اللہ کے لیے نہیں کرا ہے, فلاں کے لیے کیا ہے. تو ایسے شرک کے ڈاؤٹ والی جگہ پہ بھی مت جاؤ. وہاں عبادت کرنے کا, ارے وہاں مسجد میں نماز پڑھنا, وہاں نماز پڑھنا دو برابر, ہرگز نہیں ہو سکتا. مسجد مسجد ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں خالص اللہ کے لیے. مسجد سے ہٹ کر وہاں جانا وہ غیر اللہ کے لیے. آج ایک ویڈیو دیکھا, بڑا تعجب ہوا, مسلمانوں میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں. سلمان نام کا ایک شیطان, اللہ ہدایت دے, چندہ جمع کرتا ہے لوگوں سے, پیسہ لیتا ہے مسلمانوں کے بیمار فلاں 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 لوگوں کے نام پر. اب وہ کیا کرنے لگا ہے, بتوں کو صفائی کرنے لگا. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام لے رہا ہے اس سے, ہاں کیسے کیسے کام کر رہا ہے یہ نالائق. تو بڑا افسوس ہوا دیکھ کر. تو شرک ایک ایسی چیز ہے, شرک ایک ایسی غلاظت ہے, ایسی گندگی ہے. انسان چاہے وہ مسلمان کے نام پر کرے یا غیر مسلم کے نام پر کرے, مسلمانوں کے درگاہوں میں جا کر کرے یا غیر مسلموں کی مندروں میں جا کے کرے, اسے کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی وہی ہے, وہ بھی, یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ شرک شرک, ہاں, لیکن توحید موحد کبھی ایسا گندا کام نہیں کرتا. تو اس سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا. اب ویسی جگہ جا کر انہیں کی جو نا صاف صفائی کرے, ان کے لیے جو نا اپنی خدمت, اپنی سروس پیش کرے, تو اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. بہرکیف یہ ہو گیا کہ نظر اور قربانی, اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے بھی ہماری باتیں ہو گئی. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم کچھ چیزیں, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں بات آئی کہ صحابہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینی زندگی کی وہ حالات. لیکن اس سے پہلے جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے تھے, ہم کہاں تک پڑے تھے اس کے اندر؟ جہری دعوت, یعنی 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت دینے لگے, وہاں تک شاید پڑے تھے نا. سیرت میں کہاں تک پڑے تھے؟ جی وہیں تک پڑھے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی پڑھے تھے, مطلب ان کے ناموں کے بارے میں. جی. دوسرے یہ آپ دونوں عاصم اور میمونہ کے علاوہ کسی کا کوئی جواب ہی نہیں آتا. بھائی ایان ریان کون کون تھے؟ انس,
دوسرے کوئی جواب ہی نہیں دیتے ہیں، سوال بھی نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہمارے ساتھ ہیں، اویلیبل ہیں، نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک جب دعوت چھپ چھپ کر دینے لگے تو اس دوران بہت کم لوگ اسلام لائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. لیکن اس کے بعد آپ کو جب کھلم کھلا ڈرانے کا حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور کہا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے اعراض کر لو. مشرک اگر آپ سے جو نا آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ان سے مت الجھو، ان کو چھوڑ دو، چھوڑ کر آپ اپنا کام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ صفا کی پہاڑی. صفا کی پہاڑی، اب جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ دیکھیں ہوں گے آج تو اس کو پورا تقریباً جو نا کاٹ کر یہ کر دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا، یا اس سے بھی اونچی عمارت بن گئی اور وہاں پر اور اس کے اوپر لوگ ٹھہرتے تھے پہلے جا کر. وہاں پر ابھی تو وہ سب گنجائش نہیں ہے، اس کو پورا گلاس لگا کے پیک کر دیا گیا ہے. تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سارے لوگ صحن میں جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر بتاؤ میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس حصے سے کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ تم سچے ہو، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو بات تو ماننا ہی ہے. تو کہا اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، اور کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب تو سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن سب سے پہلے اعتراض اپوزٹ جانے والا شخص کون تھا؟ آپ کا چچا ابو لہب. ابو لہب ویری گڈ، ابو لہب تھا. ابو جہل. اس نے کہا کہ ارے ابو تمہارے جہل. ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہم کو اس لیے بلایا یہاں پر، اس لیے جمع کرے، ہم سب کام چام چھوڑ کے یہاں آئے اور آنے کے بعد تم ہمارے ساتھ جو نا یہ باتیں کر رہے ہو. حالانکہ ابو لہب کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے تھے، چونکہ خاندان والوں کو آپ نے شروع کر دیا تھا نا، چھپ چھپ کر دعوت دے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا اسے علم تھا، اسی وجہ سے سب سے پہلے اس نے سب کے سامنے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ہو سکتا یہ سب بیکار باتیں ہیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم ہمارا وقت ضائع کر دیے، ہم کو بلا کر جو ہے نا ایسی باتیں کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، پوری سورت نازل فرمائی. کس کو یاد ہے سورت تبت یدا؟ ہمارے کو یاد ہے. سب کو یاد ہے؟ ہمارے کو بھی یاد ہے. جی. تو وہ سورت نازل فرمائی جو قیامت تک آنے والے مسلمان اس کے حق میں بد دعا دیتے رہیں. وہ جب جب سورت پڑھی جائے گی اس پر بد دعا برستی رہے گی، اور وہ اس کے لیے تباہی کی اور اس کے لیے لعنت کی بد دعا جو نا ہوتی رہے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تقریباً 10 سال مطلب 3 سال سے لے کر 13 سال تک، ٹوٹل آپ مکے میں 13 سال تھے، 13 ایئرس تھے. 3 سال اس میں سے چھپ چھپ کر دعوت دینے لگے تھے، انڈیویجول دعوت دینے لگے تھے، اور اس کے بعد 10 سال آپ سب کے سامنے اوپنلی دعوت دینے لگے. تو کل ملا کر ٹوٹل 13 ایئرس، 13 سال ہوئے. اس دوران آپ کو بہت تکلیفیں ہوئی، بہت لوگوں نے ستایا آپ، کیونکہ وہاں لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا، ہر قبیلے کا یا وہاں کچھ جو نا ایسے لوگ تھے جو اپنے اپنے بت بنا کر رکھے تھے، ان سے لوگ آ کے مانگتے، چڑھاوے چڑھاتے، ان کا بزنس چلتا تھا. تو اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، توحید کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ محمد میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اجعل الآلہۃ، سورہ محمد سورہ صاد میں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب. ہاں عاصم، کون سے سورت میں یہ؟ سورہ صاد. سورہ صاد میں یہ. ویری گڈ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیا بھائی، محمد نے آ کر سب کو ملا کر ایک میں مرج کرنے کی بات کر رہا ہے. سب کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا. ہم اتنے سالوں سے ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، ہمارے بڑے بزرگ کرتے آ رہے تھے، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، ایسی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ تھا یہ اتنا آسان نہیں تھا. ان کے بزنس پر لات مار رہی تھی، ان کے جو عقائد تھے
اور ان کے خاص طور پر باپ دادا سے چلتے ہوئے آ رہے اس دین کو اور اس دین کی بنی ہوئی عمارت کو پوری طرح گرا دینا تھا، ڈیمولش کرنا تھا. تو اس وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے. آپ کو ستانا، آپ کو مارنا، آپ کو گالیاں دینا، آپ کو برا بھلا کہنا، ہاں آپ پر الزامات لگانا، طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا. کبھی آپ پر جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ آ کے کچرا ڈال دیے، اونٹ کی غلاظت، اوجڑی کس کو بولتے ہیں؟ ابھی قربانی کرنے والے آپ لوگ جانتے ہیں، جب بکرا گائے بڑا کاٹتے ہیں تو اس کے پیٹ سے جو بڑی سی پوٹلی نکلتی ہے، اس کے اندر پورا گوبر، گندگی، غلاظت رہتی ہے، وہ وزن، بدبو، گندا، اس کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا. کبھی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹنے لگ گئے، کبھی آپ کو ستاتے، مارتے، پریشان کرتے، ہر طریقے سے ٹارچر کرتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے، آپ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ. آپ کسی کو مار نہیں رہے تھے، آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے تھے، آپ کسی کو زبردستی نہیں کر رہے تھے، آپ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے. لیکن یہی چیز ان کے لیے تکلیف دہ تھی، اور آج تک بھی، بلکہ قیامت تک بھی یہ چیز رہے گی. دنیا والے، شیطان چونکہ انہیں اپنی عبادت میں اور شرک کی دلدل میں پھنساتا رہے گا، اور توحید ان کے لیے چپتی رہے گی. توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے کبھی اسٹیج لگا کر آپ کو اوارڈ نہیں دیا جائے گا. توحید کی دعوت دینے والوں کو کبھی آپ کو جو ہے نا بلا کر آپ کا ویلکم، آپ کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ، آپ کو جو ہے نا ایوارڈز، آپ کو پرائز نہیں دیا جائے. ہاں ناچنے والے، گانے والے، ہاں بتوں کی پوجا کرنے والے، شرک کی طرف بلانے والے، حرام کھانے والے، اس طرح کے جتنے بھی ایسے کام جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ویسے کام کرنے والوں کے لیے دنیا بڑی ہے، ان کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہے، ویلکم. لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. یہ راستہ ہی ایسا ہے، اس کام کی طرف بلانا، لوگوں کو دعوت دینا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کیا کہا تھا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کیا کہا تھا لقمان علیہ السلام نے؟ کہ دیکھو نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو اپنی جگہ، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، اور وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. چوتھی بات کہا کہ یہ کام جو آسان نہیں ہے، لوگوں کو آؤ نیکی کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا، خاص طور پر یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. اس میں لوگ گالی دیں گے، ماریں گے، برا بھلا کہیں گے، نقصان پہنچائیں گے، یہاں تک کہ جان بھی لے سکتے ہیں. جیسے کہ یہودی کئی نبیوں کو قتل کر دیا انہوں نے، یقتلون النبیین یقتلون الانبیاء. قرآن میں اللہ نے خود کہا کئی ایک نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. وہ نبی صرف اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے. سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج واقعہ، ہاں کون جانتے ہیں؟ اصحاب الاخدود کا واقعہ کون جانتے ہیں؟ معلوم اصحاب الاخدود؟ عاصم، میمونہ، ایان، ریان؟ خندق کی جو جنگ ہوئی تھی. نو، اصحاب الاخدود. اللہ نے وہاں ایک بات کہی کہ وما نقموا منهم الا، وقت نہیں ہے، وہ تفصیلی واقعہ، بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. میں اس سے پہلے بتایا بھی ہوں شاید آپ لوگوں کو. ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک جادوگر کے پاس جاتا تھا، وہ اس کے پاس سے کسی عالم کے پاس جانے لگا، پھر وہ جادو چھوڑ کر دین کی طرف مائل ہوا. پھر لوگوں نے بادشاہ تھا وہاں پر ایک، میں شارٹ میں بول رہا ہوں، بادشاہ تھا وہاں پر ایک، بادشاہ نے کیا کیا کہ یہ جادوگر اس کے پاس شکایت کر دیا کہ میرے پاس دیر سے آتا ہے، ادھر بھی دیر سے جاتا ہے، تو ادھر جھوٹ بولنا، ادھر جھوٹ بولنا. آخر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ راستے میں ایک ہاتھی آ کے بیٹھ گیا، ہٹ نہیں رہا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر پتھر مارو، ہٹ جائے گا یا مر جائے گا. جب اللہ کا نام لے کر مارے تو ہٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا. تو کہا کہ اللہ کون ہے؟ لوگوں کو اللہ نہیں معلوم تھا، لوگوں کو اللہ نہیں معلوم تھا. ایسے حالات ان کے ہو گئے تھے، اس طرح شرک کے اندر جو نا وہ پوری طرح دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن جب یہ اللہ کہا تو وہ جا کے لگا دیا لوگوں نے، ارے بھائی اللہ کا نام لے کر کرنے کے لیے کہا. بادشاہ نے بولا میرے علاوہ اور کون ہے رے بھائی تیرا رب؟ کہا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان و زمین کو چلاتا ہے. کہا اچھا، اس کو لے جا کر کیا کر دو؟ قتل کر دو. اس کو لے جا کے پانی میں ڈال دو. ڈبانے گئے، وہ لوگ ڈوب گئے. پہاڑ سے پھینک دو، وہ گر گئے، یہ بچ گیا. اس طرح مختلف طرح کی تدبیریں کی. وہ قتل نہیں ہو رہا ہے، مر نہیں رہا ہے بچہ یہ. تو کیا کہا اس نے؟ کہا ایک کام کرو، تم پورے لوگوں کو جمع کر، اوپن میدان میں، گراؤنڈ میں پورے پبلک کو جمع کرو،
سب کے سامنے مجھے کھڑا کرو اور ایک تیر لو اور کہو کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں ہلاک کرتا ہوں اور مجھ پر تیر چلا دو، میں مر جاؤں گا۔ رب کا نام، تیرا نام نہیں لینا، میرے رب کا نام لینا۔ تو چلایا وہ تیر، بچہ مر گیا۔ سارے لوگ اللہ اکبر کہنا شروع کر دی، سب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا شروع کر دی۔ جتنے گراؤنڈ میں تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کی خدائی کچھ کام نہیں آئی، اس رب کے نام سے وہ بچہ مر رہا ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی توحید کی دعوت دیتا گیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ جتنے لوگ ایمان لائے تھے کہا کہ تم اپنے ایمان سے پلٹ جاؤ، سب نے کہا نہیں پلٹ سکتے، تو کچھ کرنے والا ہی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اب تک ہم کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ کہا اچھا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں؟ کہا گڑھے کھودو، گڑھوں میں آگ لگائی، آگ لگا کر سب کو زندہ جن آگ میں جلا۔ تو اللہ نے کہا وہاں پر ان لوگوں سے جو انتقام لیا گیا، ان لوگوں کو جو سزا دی گئی تھی، اصحاب الاخدود گڑھے والے، گڑھے میں ڈال کر جو جلایا گیا تھا، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو ایک اللہ پر ایمان لانا دنیا والوں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، یہ برداشت نہیں کریں گے اسے۔ تو یہی چیز ہے، آج بھی دنیا میں ہر جگہ ایمان والوں کے لیے آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ چلتی آ رہی اس وقت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف طریقے سے ستاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی کانٹے بچھا دینا، کچرا ڈال دینا، یہ سارے کام کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چچا ابو طالب جو اس وقت آپ کا بہترین جو نا سپورٹ کر رہے تھے، ان کو بھی آ کر ڈرا کے جاتے، دھمکیاں دے کے جاتے، دیکھ لو تمہارے بھتیجے کو، بچا لو، روک لو اس کو، ایسا کر رہا ویسا کر رہا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بول رہا۔ مختلف طریقے سے ٹارچر کرتے، ہر طریقے سے آپ کو ستانے کی کوشش کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کو بھی ستاتے۔ ایمان لانے والوں میں جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور بلکہ یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان پورا، ان کے گھر والے جتنے لوگ ایمان لائے ان سب کو ستایا، یہاں تک کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت سمیہ جو شہید ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ایمان لانے والے جو ایک اللہ پر ایمان لا رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہضم نہیں ہو رہا ہے، تکلیف ایسی ہو رہی ان لوگوں کو کہ وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو وہ لوگ الٹا جو ہے نا کیا کرنے لگے، ان لوگوں کو ستانا، قتل کرنا، ان لوگوں کو مارنا، گرم گرم ریت پر لٹانا، مصیبتیں، اور جو ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے پاس ٹیکا لگا کے سب بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو بہت ستا رہے ہیں لوگ، بہت مار رہے ہیں لوگ، بہت پریشان کر رہے ہیں لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا چھوڑ کر آگے ہٹے اور کہا صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ آزمائشیں آئی، ان کے گوشت اور ہڈیوں کو الگ الگ ایسا کھینچ کے الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ کبھی ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الاخدود کا بھی ذکر کیا تھا، ان کو جلا دیا، زندہ جلا دیا جاتا، لیکن وہ کبھی ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ تو ایمان پر ثبات قدمی بہت بڑی بات ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا وصیت کرو، تو آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ، مضبوطی سے جم جاؤ۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لا کر اس پر پوری طرح جم جاتے ہیں، نہیں ہمارا رب اللہ ہے، بس ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، بیماریاں آئی ہم اللہ سے ہی مانگیں گے، کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، پریشانی آئی اللہ سے ہی دعا مانگیں گے، کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کریں گے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب وہ مر رہے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت، تمہارے لیے کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، آگے تمہارے لیے بالکل راستہ فری ہے، آگے تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، پچھلے کاموں کا نہ آگے کے معاملات کا، دونوں بھی تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ حالات جو ہے نا چلتے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، صحابہ کرام کو ستایا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ گھر چھوڑنے کو کہا جاتا ہے ہجرت کرنا، سامان جو بھی تھا سب کچھ چھوڑ کر چلو بھائی ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ جا کر رہ جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جگہ تھی حبشہ، حبشہ ایک ایریے کا نام تھا، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو وہاں خاموشی کے ساتھ یہ لوگ، جو وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی تھا،
وہ ان لوگوں کو کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، کسی کو جو ہے نا ستاتا نہیں تھا، اور وہ بھی شرک سے دور تھی، وہ کبھی شرک نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، عیسائی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو توحید کی دعوت تھی، توحید کی تعلیم تھی، اس پر وہ قائم، شرک سے وہ بہت دور تھا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے کے بعد میں جب خبر ملتی ہے کہ وہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، چونکہ وہ ایک مسلمان ہو چکا تھا۔ تفصیلی واقعہ بعد میں انشاءاللہ جانیں گے۔ تو وہاں مسلمان چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے۔ 5ویں سال مسلمانوں کا پہلا قافلہ، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں، ٹوٹل 16 لوگ، غائب 16 لوگ۔ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ الگ رہتا ہے، وہی چل رہتا۔ وہی رہتا بیٹا، سیم سامنے ڈیڈ باڈی نہیں رہتی، بس سامنے ڈیڈ باڈی نہیں رہتی۔ غائبانہ نماز جنازہ، اب آپ ٹاپک چھیڑ دیے، یہ کس کی پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے؟ اب اس سلسلے میں ہر آدمی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے دوسرے کسی کنٹری میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہاں پڑھ لیں گے، تو ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ کوئی بڑے عالم، جیسا کہ وہ بڑا بادشاہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ بڑا انصاف کا معاملہ کیا تھا، مسلمانوں کو رہنے دیا تھا، مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے علاوہ اور کئی مسلمانوں کا کئی مقامات پر الگ الگ جگہ پر انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو ہر ایک کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کی کسی جگہ پر نہیں پڑھی گئی تو یہاں پر ایک اور حکمت بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں شاید غائب جو نا بادشاہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا پھر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہمدرد تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ جو بھی ہو، تو بہرحال ایسا آدمی جو مسلمانوں کا بڑا لیڈر رہا ہو، خیر خواہ رہا ہو، مسلمانوں کی بھلائی کیا ہو، مسلمانوں کا عالم رہا ہو، علم پہنچایا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہو، دنیا کے کونے کونے تک اس سے فائدہ پہنچا ہو، تو ویسے اس کی جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ میرے ایک یہاں پہ کزن ہے، انہوں ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا بول۔ فری فائر گیم کیا حرام ہے؟ کون سا گیم بیٹا؟ فری فائر، کیا ہے یہ گیم؟ اس میں سامنے والے لوگوں کو مارنا رہتا، جلانا؟ ہاں، نہیں گولیوں سے مارنا رہتا۔ گولیوں سے مارنا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جس طرح کا گیم دیکھتے ہیں اسی طرح کا ذہن میں دماغ چلتا رہتا ہے، اور وہی چیزیں انسان کے دماغ میں بڑھتی رہتی ہے۔ پہلی چیز، گیم ایسا کھیلو جس کے اندر فائدہ ہو، جس سے آپ کے جسم، آپ کی باڈی کو فائدہ ہو، آپ کی ہیلتھ بنے، آپ کا دماغ کو سکون ملے۔ لیکن یہ ویڈیو گیمز جو فون میں ہوتے ہیں، وہ نہ آپ کے باڈی کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، برین کو بھی نقصان پہنچتا ہے، آنکھوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور تربیت بھی اس سے خراب ہوتی ہے۔ یہ چیز ہی اب رہا مسئلہ اس کے اندر مارنا ہے، قتل کرنا ہے، تو وہ حکم نہیں آتا کسی کو قتل کرنے کا، جیسے زندہ کسی آدمی کو پکڑ کے قتل کرنا، وہ قتل کرنا اور یہ قتل کرنا الگ ہے۔ گیم میں قتل کرنا، اس سے وہ مراد نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس گیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا گیم کھیلو جو آپ کی جو نا باڈی کو فائدہ پہنچے، آپ کی آنکھوں کو فائدہ پہنچے، آپ کے جسم کو جو نا فائدہ پہنچے۔ پب جی بھی اسی طرح کا تھا، لوگ بہت کھیلتے تھے، ہاں، دیوانے ہو گئے تھے اس کے، گن چلانا، مارنا، فائر کرنا، چھپ کے مارنا، پتہ نہیں کیسے کیسے جو۔ آج کل اس طرح کے بہت سے گیمز نکل گئے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور ذہن میں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں بار بار چلتی رہی تو کئی ایسے بچے پاگل بھی ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ویڈیو، شاید آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ایک بچہ جو ہے نا گلی میں نکل گیا، ہاتھ لے کے، اب وہ فائر کر رہا، ہاتھ میں جو ہے نا کوئی گن نہیں ہے، لیکن وہ پاگل ہو گیا، دیکھتے دیکھتے اس کے دماغ پہ چڑھ گیا، اور وہ جو ہے نا فائر کرنا شروع کر رہا ہے، جیسا کہ وہ کسی کو سامنے جس کو دیکھا اس کو جو ہے نا فائر کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اپن ذکر کرتے نماز کے بعد، وہ لیفٹ ہینڈ پہ بھی کر سکتے، سے کوئی پرابلم تو نہیں؟ ایک منٹ، ہاں بیٹے، کیا سوال تھا؟
سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہیں اس پہ لیفٹ ہینڈ پہ بھی کرے تو مطلب کچھ پرابلم تو نہیں ہے کاؤنٹنگ کے لیے؟ اچھا، تسبیح وغیرہ پڑھنے کے لیے جی پرابلم تو نہیں لیفٹ ہے، لیکن پرابلم تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن سیدھا ہاتھ، ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، اس لیے سیدھے ہاتھ ہمارے لیے کافی ہے، 2 ہاتھوں پر پڑھنے کے بجائے اسی کو ڈبل پڑھ لو نا، 15 30 2 مرتبہ کر لو اس پر ہی، یہ نہیں، بہتر ہے، اگر پڑھیے تو کوئی حرج نہیں ہے نا، وہی پوچھ حرج رہا نہیں، جی حرج نہیں، جی جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ اور کوئی سوال؟ السلام اچھا علیکم شیخ جی، وعلیکم السلام۔ جی، نظر نماز سے بھی کر سکتے ہیں؟ مطلب جیسے کہ اگر نماز یہ 2 رکعت کام اگر نفل کروں گا، جی کر کر سکتے ہیں، ٹھیک، اللہ لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں کہ میں 100 رکعت پڑھوں گا، 1000 رکعت پڑھوں گا، جو کر نہیں سکتے اس کی نظر نہیں مانی، جو کر جی، سکتے جزاک جتنا اللہ۔ کر سکتے اتنا ہی مانا، جی۔ بہرکیف یہ جنازے کی بات نکل گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہاں جی سر، منور یہ بھائی، قربانی کے وقت جیسا حج میں عمرے میں بال کٹاتے ویسا کٹاتے لوگ، کیا ہے اس کا معاملہ، ذرا بتائیے۔ کیسا یہاں پر حج یہ قربانی کے بعد سب لوگ چکنی انڈی کرا کے پھرتے، جیسا عمرہ کر لیا جیسا، تو یہ کیا ہے، ایک کا معاملہ یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اب کب تک نہ کاٹیں بھائی؟ قربانی کرنے تک نہ کاٹیں۔ جسے قربانی ہو گئی وہ اپنے بال کٹ کرا سکتے ہیں اور اپنے ناخن کٹ کرا سکتے ہیں، لیکن ایک ضعیف حدیث کا حوالہ لے کر کہ جتنے بال ہوں گے اتنے جو ہے نا ثواب ملے گا، تو بال پورے نکال۔ بال وہاں حج میں حاجی کے لیے آپشن وہاں حلق کرنا افضل ہے، لیکن وہاں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ قصر بھی کر سکتے ہیں، کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ جب وہ ان کے لیے حج کے اعمال میں سے ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حلق ہی کرے بلکہ وہ قصر بھی کر سکتے ہیں، تو یہاں رہنے والے جن کے لیے قربانی سے اس کا کوئی لنک نہیں، لیکن بعض لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا یا مشہور کیا گیا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے وہ لوگ کیا کریں، بالوں کو جو نا منڈوا لیں تو انہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ ایسی کوئی روایت نہیں، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ جس کے اندر بالوں کے برابر جو نا قربانی کا ذکر ملتا ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ قربانی کے جو جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بہیمۃ الانعام کہا، اونٹ، گائے اور بکریاں، دمبے وغیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز قربانی کرنے کے لیے بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 جانوروں کو، اب کوئی شخص جس کے پاس بکرا ذبح کرنے یا بڑا جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو یہ تو نہیں کہا گا کہ وہ نہیں کر سکتے ہو تو بال جو ہے نا اپنے حلق کر لو، ایسا تو نہیں کہا گیا۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ مسجد کو، ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے، یہ کہا گیا ہے، لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ ایسا کر لے، اس کے بجائے یہ کام کر لے، یہ آپشن تو نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے یہ کہا گیا کہ جو قربانی دے رہے ہیں ایسے لوگوں کا خیال کرو، یہ لوگ قربانی نہیں دے رہے ہیں، ان کو گوشت پہنچاؤ۔ ہاں، والقانیہ والمعتر، جو جس کے پاس نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ قربانی کر سکتا ہو، تو تم ان کو گوشت پہنچا دو، یہ کہا گیا۔ لیکن اب رہا مسئلہ کہ 10 دن ہو گئے، 10 دن میں بال ناخن بڑھ گئے ہیں، وہ اپنے اس مقصد کے تحت کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے ان 10 دنوں میں بال ناخن نہ کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے نہیں کاٹے تھے، اب قربانی ہو گئی، اب ہم کٹ کر رہے ہیں، تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قربانی سمجھ کے کٹ کرنا کہ اس کا بھی ثواب ملے گا، ہاں ثواب اس پر ملے گا جو نہیں کٹ کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا۔ ہاں اگر کوئی کاٹ لیا، بال کٹنگ کروا دیا، اس کو یاد نہیں رہا، بال بے چین ہو رہی، چلو جا کے کٹا دیا، ارے یہ تو مجھے قربانی دینا تھا، میں تو بال کٹا دیا، کیا کروں، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ناخن جو نا کچھ ستا رہا تھا، ناخن کاٹ دیا، تو اس پر کوئی دم نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں۔
لیکن جو رک کر رہا 10 دن تک یا 9 دن تک اور 10ویں دن اس نے جو نا اپنے بال اور ناخن کٹ کر لیے، ثواب اس سنت پر عمل کرنے کا ملے گا، نہ کہ وہ قربانی سمجھ کر ثواب ملے. سمجھ میں آئی بات؟ جزاک اللہ خیر شیخ. وہی بہت سارے لوگ اکثر زیادہ تر بال پورا ٹرین کرے ہوئے ملتے چکنی انڈی، تو وہی حساب سے میں بولا تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو جائے اس کا، اسی لیے میں نے سوال کیا. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا کرے، اچھا. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال قربانی سے متعلق؟ السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. صاحب اللہ تعالیٰ بکرا اور دمبا ذبح کرنے کا حکم دے تو لوگ گائے اور اونٹ کاٹتے تو اللہ کے پاس قربانی ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چاروں کا بھی ذکر کیا بیٹا. بہیمۃ الانعام ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے. بہیمۃ الانعام کا معنی ہے اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، یہ سب اس کے اندر چاروں، وہ ان کہا جاتا ہے اس کو عربی میں. چاروں قسم کے جانور آتے ہیں اس کے اندر. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا تھا، جنت سے دمبا ذبح ہو گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طریقہ بتایا قربانی کرنے کا. آپ نے بڑے جانور اونٹ بھی ذبح کیے، آپ نے گائے بھی ذبح کی، آپ نے بکرے بھی ذبح کیے. گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ میں بھی جو ہے نا 7 حصے ہو سکتے ہیں، بعض لوگوں نے 10 کا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 7 ہی بہتر ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا قربانی کرو کا اللہ تعالیٰ فصلی لربک وانحر. ہم جب شروع میں ابھی آج کلاس شروع کر رہے تھے تو انا آتے نہ پڑھے. ہم کیوں پڑھے؟ فصلی لربک وانحر، رب کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ نے قربانی کا حکم دیا، اور وہاں پر جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے نام پر صوافا لائن میں ٹھہر کر جو ہے اونٹ جو کھڑا کر دیے گئے ان کو ذبح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسپیشل آرڈر صرف بکروں کے لیے نہیں دیا، سب کے لیے دیا ہے. 4 قسم کے جانوروں کے لیے دیا ہے، سب کے لیے. بولے تو پھر باقی دوسرے کوئی پکڑ کے جو ہے مرغی ذبح کر دیا اور بولے میری قربانی ہو گئی، تو قربانی نہیں ہوگی. جی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جیسا سورہ فاتحہ ہے، سورہ لہب ہے، وہ ایک ساتھ نازل ہوئے سورے، لیکن جو باقی کا سورہ ہے وہ آیتوں میں نازل ہوئے نا. تو وہ جو آیتیں ہیں اس کو اپن مطلب خالی خلافہ ڈیوائڈ کر لیے نہیں، سورہ بقرہ یہ ہے ایسا ہے نہیں، وسیع تھا وہ. اللہ کے اللہ نبی صلی تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 صحابہ تھے، ان کا نام تھا کاتبین وحی، وحی رائٹرز، وحی کو لکھنے والے، نوٹ کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جب آتے، آ کر کچھ آیتیں لا کر آپ کو سناتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں آپ پر نازل کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو بلاتے اور بلا کر کہتے اس کو لکھ لو، لکھ لیتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پورا قرآن مکمل ہوا، آپ کو تو پورا بائی ہارٹ تھا، آپ کو تو پورا قرآن یاد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت اس جگہ رکھو، یہ آیت فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد رکھو، یہ آیت فلاں سورے میں فلاں آیت سے پہلے رکھو، یہ سورت فلاں سورت کے بعد رکھو. یہ پوری ترتیب اور سیٹنگ، یہ پوری جو نا جو لسٹ جو سوروں کی جو بنی ہے یا آیتوں کی جو ترتیب بنی ہے، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو، جو 40 صحابہ تھے، 40 جو وحی کے رائٹرز تھے، ان کو آرڈر دیا. انہوں نے قرآن کو پورا ترتیب، اور وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ کے ذریعے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس تھا، حضرت عمر نے اس کو بلا کر اس کی کاپی کروائی سیم ٹو سیم تاکہ لوگوں میں عام کیا جائے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے اندر زبر زیر پیش لگے، اس کو ڈاٹس، پہلے جو نا نقطے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، کہ پہلے کے لوگ بغیر نقطوں کے بھی پڑھ لے سکتے تھے، ان کی وہ لینگویج اتنی ماشاءاللہ پرفیکٹ تھی، تو نقطے وغیرہ سب کچھ لگا کے کر کے پھر دوسرے لوگ بھی جو ادر لینگویج والے ہیں، وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو عربی لینگویج سیکھنا ہے، اور عربی لینگویج سیکھیں گے تو اس کا پروننسیشن کیسے ادا کریں گے، اس کے حساب سے وہ ترتیب دی گئی. وہ صرف زبر زیر پیش اور نقطے وغیرہ، باقی
سوروں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کا اوریجنل جو نسخہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہاں سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بلکہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کو لے کر اس کی کاپی، کئی کاپیاں کر کے الگ الگ کنٹریز میں جہاں مسلمان پھیل گئے تھے، جہاں جہاں بھی مسلمان جو نا آگے بڑھ گئے تھے، ان تک وہ قرآن پہنچایا گیا کہ اس قرآن کو، تمہارے پاس جو قرآن ہے اس کو ہٹا دو یا اس کو جلا دو، کیونکہ وہ ترتیب آگے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ہوئی یہ قرآن ہے، اس کی کاپی کی گئی ہے، اسی کو تم لوگ کاپی کرو، اس کے حساب سے چلو۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ چلتا رہا۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو سیو رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال سے لے کے آج تک اس کو جو نا حفاظت کرتا ہوا آ رہا ہے، اور قیامت تک جب تک اللہ چاہے اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن دنیا میں اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کے اندر جو ہے نا تبدیلی نہ ہوئی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چینجز ہوئے ہیں، جیسا کہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ کے اندر چینجز ہوتے آ رہے ہیں، اور اب تک بھی جو ہے نا لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی اوریجنل کاپی آج تک کسی کے پاس ہے نہ ہی اس کا اوریجنل کوئی جو ہے نا نسخہ ہے، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، یہ وعدہ کیا، اور اس کو اگر قرآن ہارڈ کاپی نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے سینوں میں اس کو محفوظ رکھا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک سینہ بسینہ، مطلب ایک استاد سے شاگرد کے شاگرد اس طرح قرآن یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کوئی اگر ڈیجیٹل قرآن میں یا ہارڈ کاپی میں اگر کوئی چینجز کرنے کی کوشش بھی کر دے تو حافظ قرآن دنیا میں ایک لینگویج والے نہیں ہیں، ایک ایریے والے نہیں ہیں، پوری دنیا میں حفاظ ہیں، وہ خود اس پر اعتراض کر دیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ترتیب بدل دیا ہے، یہ آیت یہاں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا ہوا ہے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے مولانا؟ الحمدللہ۔ ایک سوال تھا مولانا، یہ قربانی سے ریلیٹڈ، ابھی میرے پاس مطلب تھا میرے پاس پوچھنے کے لیے، تھوڑے جن بول رہے تھے تو میں بولا میں ابھی کلاس میں کلیئر کرتا ہوں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ جیسا بکرا ذبح کرے کچھ کرے تو اس دن قربانی کے دن، یا عام طور پہ بھی بٹ جو بناتے نا مولانا، بوٹی کا سالن بولتے، وہ کھانا حرام ہے بول رہے، تھوڑے لوگ مکروہ بول رہے، نہیں کھانا بہتر ہے بول رہے، تو کیا ہے اس سے ریلیٹڈ بول کے ذرا کلیئرنس چاہیے تھا، تو انشاءاللہ میں آپ سے سنیں گے بول کے تھا، لوگوں کو بھی سنانے کے لیے۔ اچھا، جی، اگر قربانی نہیں کیے دکان سے خرید کے لا کے کھا سکتے ہیں عام دنوں میں، ابھی ان دنوں میں جی قربانی کا نہیں کھا سکتے یا وہ کھا ہی نہیں سکتے؟ سوال کیا ہے؟ آ ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کھانا بہتر ہے بول کے سننے میں ہے۔ کبھی بھی نہیں کھا سکتے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جانور کو حرام کیا اس کی ہر چیز حرام ہے۔ فار ایگزامپل پگ ہے، سور ہے، اس کو حرام کر دیا ہے نا۔ اب لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں، ادر ریلیجن والے بھی کھاتے ہیں، کچھ مسلمان بھی جو نام کے مسلمان ہیں وہ لوگ بھی کھاتے ہیں، ہاں تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بھائی سور کو تو حرام کر دیا گیا، تو اس کا کوئی ایک پارٹ حلال ہے؟ حرام کا مطلب پورا ٹوٹل حرام ہے، اس کے اندر کوئی ایک پارٹ نہیں، یہ ایک پارٹ ہے جو حلال ہے، ایسا ہے نہیں ہے۔ بالکل اپوزٹ، جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا، جس جانور کو حلال کر دیا، چاہے وہ بکرا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، دمبا ہو، کوئی بھی جانور جس کو حلال کیا گیا، اس کے اندر کوئی ایک پارٹ حرام کیسے ہوگا؟ جب ایک حرام جانور کے اندر کوئی پارٹ حلال نہیں ہو سکتا ہے، حلال کے اندر حرام کیسے ہوگا؟ اگر ہوگا تو دلیل چاہیے، اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب جو نا حرام ہے، یہ سب جو نا حلال ہے، باقی یہ ایک حصہ، یہ ایک پارٹ اس کا حرام ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اب اس سے آگے بڑھ کے بٹ وغیرہ تو چھوڑیے آپ، مسانہ جسے کپورا وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، لوگ اس کو کھانے کو بھی جو نا مکروہ سمجھتے ہیں، وہ گندا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ کہتے ہیں، جبکہ کسی کی کراہت فطری طور پر کوئی شخص نہیں کھانا چاہتا ہے،
پسند نہیں کرتا ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن مکروہ شرعی طور پر اس کو مکروہ نہیں کہا گیا. جیسے گھوڑ پوڑ ہے نا، گھوڑ پوڑ معلوم آپ کو؟ جی سنے آپ جی کبھی ہاں دیکھیں گھوڑ پوڑ؟ جی ہاں سنا. آپ انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ لیزرڈ کی قسم کا ایک ہے وہ. ڈریگن لیزرڈ. ہاں ویری گڈ، مونیٹر شاباش. لیزرڈ. ہاں تو کھائے کوئی؟ کون کون کھائے؟ نہیں. نہیں کھائے؟ جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر لا کر رکھا گیا، اس کو پکا کر اس کا گوشت رکھا گیا. اب وہاں رکھ کے مطلب اس کو لا کے اس کی امیج نہیں رکھی گئی، یہ دیکھو اس کا گوشت جو نا بنایا گیا، نہیں، بس کاٹ دیے، بنا دیے، سالن بن کے دسترخوان پہ آ گیا. صحابہ اکرام اس کو کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دسترخوان پر ہیں. آپ ان سے نہیں کہا کہ یہ مکروہ ہے، آپ نے کہا مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، فطرت مجھے پسند نہیں آتا، میں نہیں کھا سکتا. یہ آپ نے شرعی طور پر مکروہ نہیں کیا اس کو، اپنے طور پر مجھے پسند نہیں، کھا رہے ہیں آپ لوگ، کھاؤ، مجھے منع نہیں ہے، میں منع نہیں کروں گا، مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کھانا، لیکن صحابہ کو اس کی اجازت دینا ہے. صحابہ آپ کے سامنے کھا رہے ہیں، آپ نے اس کو منع نہیں کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ جو جانور آپ کو اس کی کوئی چیز پسند نہ آئے تو شرعی حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو گھر میں ایسا ہوتا ہے، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بچوں کو گوشت ہی پسند نہیں آتا ہے، گوشت کی بو سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں. کسی کو مچھلی پسند نہیں آتی ہے، ہاں، کسی کو جھینگے پسند نہیں آتے ہیں، کسی کو سکی مچھلی پسند نہیں آتی ہے. ہر ایک کے الگ الگ، کوئی کسی کے اندر ویجیٹیرین میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ویج کوئی چیز پسند نہیں آتی، کسی کو بیگن پسند نہیں آتا ہے، کسی کو بھنڈی پسند نہیں آتی ہے، ہاں، کسی کو آلو پسند نہیں آتا ہے. ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک الگ الگ جو نا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے اعتبار سے اگر کوئی شخص اپنے طور پر چھی وہ بٹ کیسا کھانا بھائی نہیں کھا سکتے، غلیظ، ہاں، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس کو صاف کرنے کے آج کل بہت سے طریقے آ گئے ہیں، ہر طریقے سے اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے. اگر کوئی شخص اسے حرام کہے یہ حرام ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں ٹھہرایا. اچھا دیکھیں حرام کی دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر وہی گندی اوجڑی بوٹی کا بٹ کا جو نا حصہ لا کے ڈال دیا گیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں لا کے ڈال دیا گیا آپ کے اوپر، یہ سمجھ کر کہ وہ گندا ہے، غلاظت، وزن، ویٹ، گندگی جو کچھ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ میرے اوپر ڈال دیا گیا تھا، آئندہ کبھی تم لوگ اس کو نہیں کھانا، حرام ہے، آپ نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. تو یاد رکھ لیں یہ اصول شریعت کا کہ جس جانور کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کی ہر چیز حلال ہے، اس کی ہر چیز حلال ہے، الا یہ کہ جس کی دلیل. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل چمڑا، اسکن، جانور کے اندر اس کی مین چیز تو اسکن ہی ہے، اسکن سے ہی ہم جانور کو پہچانتے ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، جس کے بھی جو ہے نا اسکن ہے، اسکن کو کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کا استعمال. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بکری جو ہے نا مری تھی، لوگ اس کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ اس وقت غربت بھی تھی، ضرورت بھی تھی، حالات بھی ویسے تھے، آپ نے انہیں گوشت کھانے کا حکم نہیں دیا. آپ نے کہا بھائی ایک کام کرو، آپ اس کے چمڑے کو نکال لو، چمڑے کو صاف کر کے اس کے اسکن کو استعمال کر لو، گوشت کھانے کی اجازت نہیں. مرا ہوا ہے جانور، حرام ہے، لیکن اس کا اسکن اسے کئی اور چیزوں میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا. اسکن کو تو کوئی نہیں کھاتے ہیں، اسکن کو تو چاہے زندہ جانور جو حلال ہو اس کو ذبح کر کے بھی اس کی اسکن کو نہیں کھا سکتے ہیں، اسکن کو تو کوئی نہیں کھاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے جانور کے، اس حرام جانور کے، مردار حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کے اس اسکن کے استعمال کو حلال قرار دیا. کس معاملے میں؟ دیگر چیزوں میں استعمال کر لو، آپ اس کی جاکٹ بنا لو، آپ اس کا بیلٹ بنا لو، آپ اس کی پاکٹ بنا لو، آپ اس کا پرس بنا لو، آپ اس سے جو ہے نا مشکیزہ بنا لو، آپ جو چاہے بنا لو، کیونکہ وہ استعمال میں آنے والی چیز ہے، کھانے میں آنے والی چیز نہیں.
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہی جیسے آپ نے اتنا کلیئرلی بتایا کہ اس کا چمڑا جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہو صاف کر کے، اگرچہ کہ وہ مردار تھا، لیکن جو حرام جانور ہے، کتا مر گیا، سور جو ہے حرام ہے، اس کی اسکن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ حلال جانور تھا، مر گیا، مردار، اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کا اسکن حلال ہے۔ لیکن حرام جانور ہے، وہ چاہے ذبح بسم اللہ کہہ کر بھی اگر کوئی ذبح کر دے تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا، اس کو حرام کر دے گا، حرامی ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ اسی طرح جو جانور حلال ہے اور اس کو بسم اللہ کہہ کر حلال ذبح کیا گیا ہے، اس کی ہر چیز حلال ہے، جس کا جو استعمال ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جھینگے، بھائی اب جھینگوں کا کیا قصور ہے بتائیے؟ ہاں کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ جھینگے کھانے کے سلسلے، پراؤنس کیا کہتے ہیں اس کو؟ لوگ ہمارے پاس مفتیاں ہیں، بڑے فتوا دیتے ہیں کہ جھینگا کھانا جو نا حرام ہے، مکروہ ہے، فلاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے سارے جانوروں کو حلال کر دیا، اس کا مردار بھی حلال کر دیا۔ اس کے اندر آپ نے یہ نہیں کہا کہ جھینگا اگر آ گیا تو وہ جو نا حرام ہوگا۔ اب کون سا جھینگا؟ جھینگے کے کئی قسمیں، کئی طرح کے جھینگے ہیں، کون سا جھینگا حرام مانیں گے، کون سا جھینگا جو نا مکروہ مانیں گے؟ تو لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا ہے شریعت میں، بٹ بوٹی وغیرہ کھانا حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس پر حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے عمر بھائی؟ جزاک اللہ خیر شیخ، وإياكم جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔